اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 85 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 60، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 40 ہے۔ یہ حوامیم کا پہلا سورہ ہے جو قرآن پاک کا تاج ہیں اور قرآن پاک کا مغز ہیں۔ آج آیت نمبر 28 سے 54 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ تو اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اسی کے سر ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے میری قوم والو، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال۔ اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں، جس دن تم سب پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہ آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں، اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان، میرے لیے قلعہ تیار کر کہ میں اس اسباب تک پہنچ جاؤں جو کہ آسمان کے راستے ہیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ لوں۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو، میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ قوم والو، یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے، اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیے کہ صاحب ایمان بھی ہو، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم والو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو؟ تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے، اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں۔ پھر عنقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو بدترین
عذاب نے گھیر لیا۔ وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کرو، اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑیں گے، اور کمزور لوگ تکبر کرنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو؟ تو تکبر کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے لیے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ تو جواب ملے گا، پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی، اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے، جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی۔ لہٰذا آپ صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ تفسیر: یہ سورہ حوامیم میں پہلا سورہ ہے، اور اس کا نام سورہ مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن آل فرعون کا ذکر کر کے اشارہ اس مومن کی طرف کیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا محافظ ہے جو بظاہر تقیہ کی حالت میں ہے، مگر جانثار نبوت بھی ہے، اور محافظت کے لیے اپنی پوری نسل کو تیار کر رہا ہے۔ وہ ابتدائی دور جو اللہ کے حبیب کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور دشمنی اس طرح سے اللہ کے نبی سے کی جا رہی تھی کہ جو آپ پر ایمان لے آتا تھا وہ واجب القتل ہوتا تھا، اس کو سزائیں دی جاتی تھیں، کسی طرح وہ خدائے واحد کو چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن ایسی منزل پر جس ہستی نے اپنے ہاتھوں کو حبیب خدا کے لیے سایہ بنایا، اپنی جان کو حبیب خدا پر قربان کیا، اپنا بڑھاپا جوانی رسول خدا پر قربان کر دیا، دین اسلام کے لیے ایک نسل کو تیار کیا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اسی کے سر پر ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر بھی نازل ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 28۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی تو ایک شخص جو آل فرعون میں سے تھا، جس کو آیت میں رجل مومن کہا گیا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مومن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، ولی عہد تھا، فوجی حاکم تھا، اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل ہوئی تھی۔ بعض اوقات حق کا چھپانا بھی حق ہی ہوتا ہے، جہاں اس کے اظہار سے جان کو نقصان پہنچے وہاں اس کا چھپانا تقیہ کہلاتا ہے۔ مگر ایمان کا چھپانا برا ہوتا تو آیت میں مومن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے مومن کہہ کر اس مومن آل فرعون کا ذکر کیا جو فرعونیوں کے درمیان تو تھا لیکن تقیہ کی حالت میں تھا۔ ایمان کا چھپانا اور مومن کہلانا ایمان سے خارج نہیں کرتا، بلکہ ایک احسن عمل ہے، اور دشمن کے خلاف ایک تلوار ہے جو خاموش جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حسن بصری نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کو پوشیدہ رکھا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں دوزخ کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن بصری نے جھوٹ کہا، اگر
یہی بات سچ ہے تو پھر مومن آل فرعون کا کیا ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کے ایک مومن نے کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ جہاں چاہے جاتے رہیں، لیکن ہمارے علاوہ انہیں کہیں سے علم نہیں ملے گا۔ مومن آل فرعون کا خزانچی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور اس نے 600 سال تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آل فرعون کے ایک مومن نے کہا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں امت اور اطرت کے 12 فرق بیان کیے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ امت میں اور اطرت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے 11واں فرق جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کی تقریر کو قرآن میں یہ کہہ کر ذکر کیا ہے کہ آل فرعون کے ایک مومن نے کہا۔ مومن آل فرعون رشتے میں فرعون کا چچا زاد تھا، اس لیے اللہ نے اسے آل فرعون قرار دیا، جبکہ وہ بندہ مومن فرعون کا رشتہ دار ضرور تھا، اس کا پیروکار نہ تھا، جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں۔ باقی امت صرف ان کی پیروکار ہے، رشتہ دار نہیں۔ اس لیے ہم آل رسول ہیں، ذریت رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق 3 ہیں۔ نمبر 1 مومن آل یاسین حبیب نجار صدیق ہے، جس نے اپنی قوم کو انبیاء کی پیروی کی دعوت دی تھی۔ دوسرا صدیق حسقیل مومن آل فرعون ہے، جسے قرآن نے صدیق کہہ کر اس کا ذکر کیا۔ اور تیسرے صدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہ ان میں سب سے افضل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ میرے آبا کے دین کا حصہ ہے، جس میں تقیہ نہیں اس میں دین نہیں۔ تقیہ زمین پر خدا کی ڈھال ہے۔ اگر مومن آل فرعون نے اسلام کا اظہار کیا ہوتا تو مارا جاتا، انہی کے درمیان رہا، لیکن تبلیغ اسلام کرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ حسقیل مومن آل فرعون قوم فرعون کو خدا کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی طرف دعوت دیتے تھے، اور حضور اکرم کو تمام پیغمبروں اور کل مخلوقات سے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو تمام اوصیاء پیغمبران سے افضل کہتے تھے، اور فرعون کی خدائی سے بیزار رہنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ چغلخوروں نے فرعون سے جا کر کہا کہ حسقیل لوگوں کو تیری مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں اور تیرے دشمنوں کو تیری دشمنی میں امداد کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، میری مملکت پر میرا خلیفہ ہے، میرا ولی عہد ہے، اگر اس نے ایسا کہا ہوگا تو میرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ پھر حکم دیا کہ اس کو حاضر کیا جائے۔ 2 اشخاص کو حضرت حسقیل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے ان کو ایک پہاڑ پر نماز میں مشغول پایا۔ صحرا کے جانور ان کے گرد جمع تھے۔ جب انہوں نے نماز کے دوران ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ایک جانور جو اونٹ کی مانند بڑا تھا، وہ حضرت حسقیل اور ان کے درمیان حائل ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت حسقیل نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو دیکھ کر دعا کی کہ اگر یہ دونوں میرے ساتھ بدی کا ارادہ کریں تو ان پر فرعون کو مسلط فرما، اور اگر نیک ارادہ رکھتے ہوں تو ان کی ہدایت کر۔ جب دربار میں پہنچے تو ایک نے جو دیکھا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر فرعون سخت طیش میں آ گیا۔ جب حضرت حسقیل پہنچے تو فرعون نے دونوں سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا تو ہے۔ پھر حسقیل سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا ہے۔ تو فرعون سمجھا کہ فرعون کو خدا کہہ رہے ہیں، اسی شخص کو مار ڈالا جس نے حضرت حسقیل کی چغلی کھائی تھی۔ حضرت حسقیل نے اس روز اپنا ایمان ظاہر کیا جس روز حضرت موسیٰ جادوگروں پر غالب ہوئے اور ساحروں کے ساتھ حضرت حسقیل قتل کیے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جان کا ڈر ہو تو آدمی اپنا ایمان چھپا سکتا ہے، یعنی تقیہ کر سکتا ہے۔ عمار بن یاسر نے بھی مشرکوں کے ڈر سے تقیہ کیا اور حضور اکرم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھر ایسا موقع آئے تو پھر
تقیہ کرنا۔ حافظ اسماعیل بخاری لکھتے ہیں کہ تقیے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔